تحریک نفاذ اردو پاکستان کے زیر اہتمام لاہور میں آفاق ایسوسی ایشن کی میزبانی میں ایک پروگرام منعقد کروایا گیا۔ اس پروگرام میں تحریک نفاذ اردو پاکستان کے صدر جناب عطاء الرحمن چوہان صاحب، عظیم سیرت اسکالر جناب ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب اور تحریک کے دیگر اہم ارکان نے شرکت کی۔ اس ملک کے اندر جو رابطے کی 100% زبان ہے، اس ملک کا ہر شہری جس زبان میں بات کر سکتا ہے، بات سن سکتا ہے، بات سمجھ سکتا ہے، اسے سرکاری سطح پر اس کے نفاذ کے لیے کوئی کوشش اور حکمت عملی مرتب کی جائے۔ ایک ایسا ملک جس کے بانی نے حضرت قائد اعظم علیہ الرحمہ نے آج سے کم و بیش 70 سال پہلے اس ملک کی سرکاری اور قومی زبان کے طور پہ اردو کا اعلان کر رکھا ہے۔ نہ جانے کن وجوہات کی بنا پر ہم اس زبان کا عملی نفاذ نہیں کر پائے، جبکہ اس کے اوپر بہت ساری جو ہماری اسمبلیز ہیں ان کی قرارداد بھی موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کے کہ عدالت عظمیٰ نے بھی اس کے حق میں اس کے نفاذ کے لیے نہ صرف یہ کہ اس کی تائید کی ہے بلکہ حکم نامہ جاری کر رکھا ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارے ہاں روایتی طور پہ حکومتوں کی بے حسی کا شکار یہ ایک ایسا عنصر ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے کی، اس قوم کی ترقی میں چند بڑی رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ ہے۔ دنیا کی کوئی زبان، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو اپنی زبان کے بغیر کسی ادھار لی ہوئی، مستعار لی ہوئی زبان کے اندر ترقی کر سکے۔ زبان کوئی بھی جو ہوتی ہے اپنے ملک کی ثقافت کا حصہ ہوتی ہے اور آپ کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر آپ ملک سے باہر بھی جائیں تو آپ کی زبان ہی آپ کا تاثر ابھارتی ہے، اور اگر جب تک آپ اپنی زبان کو استعمال نہیں کرتے، دوسروں کی زبان کو استعمال کرتے، آپ اپنی شخصیت کو بھی اجاگر نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑا المیہ رہا ہے ہمارے ملک میں کہ ہم ایک اسٹیٹس کانشیس بن کے انگریزی کو ہم نے ایک اسٹیٹس کا سمبل بنا لیا ہوا ہے کہ جب تک ہم انگلش کے 2-3 لفظ نہیں بولو گے آپ ترقی یافتہ یا تعلیم یافتہ نہیں کہلاتے ہو۔ پروگرام میں نفاذ اردو کے لیے حائل رکاوٹوں اور اس کے تدارک کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا بغور جائزہ لیا گیا، اور پروگرام میں موجود تمام شرکاء نے اپنی اپنی قیمتی آراء سے بھی نوازا۔ میں تحریک نفاذ اردو میں یعنی کہ شعبہ خواتین لاہور کی سوشل میڈیا انچارج ہوں، اور میری ایک کمیٹی ہے، کمیٹی میں تقریباً ہم 5 اراکین ہیں۔ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جو تحریک نفاذ اردو کا پیغام ہوتا ہے اسے سوشل میڈیا پہ پھیلاتے ہیں تاکہ ہماری بات جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے ہمیں جو سب سے بنیادی کام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو احساس کمتری سے اور غلامانہ ذہنیت سے نکالنا چاہیے۔ جب زیادہ لوگ احساس کمتری سے اور غلامانہ ذہنیت سے نکل جائیں گے اور اردو نفاذ اردو کے ہم نوا بن جائیں گے تو پھر ہماری آواز جو ہے وہ اوپر تک جائے بھی گی اور اثر بھی کرے گی۔ اس پروقار تقریب کی میزبانی جناب پروفیسر اشفاق احمد صاحب نے کی۔ تقریب میں موجود مجلس مشاورت کے تمام شرکاء نے آئندہ مستقبل کی حکمت عملی تیار کی، اور تمام شرکاء نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ اردو کو سرکاری زبان کے طور پر نافذ کرنے کے لیے ہنگامی سطح پر اقدامات کیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفاذ اردو کی یہ تحریک بہت بابرکت تحریک ہے، کیونکہ تحریکیں ہمیشہ اپنا ایک خاص مقصد رکھتی ہیں۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے جو بھی اقدامات کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے، تو یہ ایک بابرکت تحریک بن جاتی ہے۔ پاکستان میں نفاذ اردو میں جو رکاوٹیں ہیں تو سب سے بڑی رکاوٹ ہماری اشرافیہ ہے۔ اشرافیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود بھی موسٹلی باہر پڑھے ہوئے ہیں، اور ان کے بچے بھی باہر پڑھ رہے ہیں، اور یہاں بھی اگر وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو وہ انگریزی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ 2 طبقاتی نظام ایک بنا دیا گیا ہے تعلیم کے شعبے میں، جس کی وجہ سے اشرافیہ اردو کے نفاذ کو پسندیدہ نہیں سمجھتی اور اس کے نفاذ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے۔ تو ہم سب کو مل کے اس رکاوٹ کو دور کرنا ہوگا، اور اس کے لیے تحریک نفاذ اردو جو اقدامات تجویز کر رہی ہے اس میں آپ سب کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ میرے خیال میں یہ ایسا سوچتا ہوں کہ کوئی بھی جو قوم ہے اس کی بقا میں جتنا عمل دخل اس کی روایات اور اس کی کہہ لے تہذیب کا ہوتا ہے، اتنا ہی اس کی بقا کے لیے اس کی اپنی پہچان جو اس کی زبان ہوتی ہے وہ اتنی ہی ضروری ہے۔ تو جب تک ہم اپنی جو زبان ہے اس کی افادیت کو نہیں پہچانیں گے، اور جب تک ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ نہیں کریں گے،
تب تک ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم ایک قوم کی حیثیت سے ہیں یا پوری دنیا میں ایک قوم کی حیثیت سے ہماری کیا پہچان ہے. ہمیں اپنی پہچان قائم رکھنے کے لیے اپنی زبان کو ہر جگہ پر بلکہ اپنی زندگی میں لازمی طور پر نافذ کرنا ہوگا. شکریہ. لیکن سب سے بڑی رائے یہ ہے کہ پاکستان میں لوگ اس کو زبان کم اور اب اس کو جو ہے نا ایک ایجوکیشن ایک قابلیت زیادہ سمجھنے لگ گئے ہیں. زبان تک تو ٹھیک ہے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ بندہ نیشنل ٹور کرتا ہے, انٹرنیشنل ٹور کرتا ہے, اس میں زبان کی ایک اہمیت ہے, میں مانتا ہوں, لیکن یہ ایک قابلیت نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو ہمارے معاشرے کو یہ اپنے ساتھ عہد کرنا چاہیے کہ انگلش کو قابلیت نہ سمجھے. ہمارے اتنے قابل لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن وہ صرف ایک انگلش کی وجہ سے جو ہے نا ان کے اوپر باقی لوگ مسلط کر لیے جاتے ہیں جن کو صرف ایک زبان آتی ہے. تو یہ ایک زبان ہے, یہ قابلیت ہے. جیسے کہ ہمارے رہبر معظم نے فرمایا کہ اشرافیہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے پاکستان میں نفاذ اردو کے لیے. تو دو ہی اس کے حل ہیں, یا تو اشرافیہ خود سمجھ جائے یا پھر پاکستانی محب وطن, پاکستانی بانیان پاکستان کے فالوورز, ان کے چاہنے والے, ان کے پیروکار جو ہیں وہ ان کو نکال دیں. میں بس اتنا کہوں گی کہ اگر اپنی نسل بچانی ہے تو اس کے لیے اردو کا نفاذ بہت ضروری ہے. بہت شکریہ. میری ناقص رائے یہ ہے کہ جو آئین ہوتا ہے حکومت کو اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے, لیکن اگر حکومت خود اس پہ عمل درآمد نہیں کرتی تو پھر ہم جیسے لوگوں کا یہ فرض ہے کہ ہم اس کے خلاف احتجاج کریں. پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 251 میں یہ بات شامل ہے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے, جبکہ آئندہ 15 برس کے اندر اس کو سرکاری زبان بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے, لیکن آج تک اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. اب مستقبل میں دیکھتے ہیں کہ اس پر عمل درآمد ہوتا کہ نہیں, یہ تو وقت ہی بتائے گا. میں ہوں محمد عثمان مقصود اور کیمرہ مین عبداللہ طارق کے ساتھ. خدا حافظ.